ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا تشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دست سوال کو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلق الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہی رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کی اطلاع ہے کہ پوسٹرز کے ذریعے سے اور پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے اور SMS کے ذریعے سے یہ اطلاع سب کو پہنچ چکی ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شہادت حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیا معاملہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور واقع کربلا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو انشاءاللہ صحیح روایتوں کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اور مجھے ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور کی میں نے آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائیں گا۔ جو اللہ پر ایمان لائیں گے
اور پھر نیک عمل کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں خلیفہ بنائیں گے، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی جس طرح سے خلیفہ بنایا گیا انسان کا، ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محکم کر کے جمع دے گا، جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، یعنی اس دین پر ان کو اس طرح سے جماعت دے گا جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس دین کو پسند کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ دین اسلام دین، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور اسلام کے کوئی ٹکڑے نہیں ہے، کوئی برانچز نہیں ہے، کوئی شاخیں نہیں ہے، اس کی کوئی شاخیں نہیں ہے۔ اسلام ایک ہی ہے کہ بھائی سعودی عرب کا ایک اسلام ہے، یا ہندوستان کا اسلام الگ ہے، یا امریکہ کا اسلام الگ ہے، نہیں، اسلام صرف ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی اسلام کو، ایک ہی شریعت کو، ایک ہی دین کو دے کر کے، ایک ہی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے مبعوث کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے لوگوں کو ایک ہی کلام، اللہ کا کلام پہنچایا، اور ایک ہی شریعت بتائی، اور ایک ہی اسلام بتایا۔ دو اسلام نہیں بتائے، تین نہیں بتائے، چار نہیں بتائے، 72 73 اسلام نہیں بتائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اسلام بتایا لوگوں کو، وہی اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے کر کے بھیجا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ ان کے خوف و خطر کو امن و امان سے بدل دے گا، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے ان کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور اگر خوف بھی آیا ان کے اندر تو اللہ اس کو امن اور امان میں بدل دیں گے۔ یہ ایمان اور عمل صالح کی فضیلت ہے، ایمان اور عمل صالح کی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ میری عبادت کریں گے، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کون؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں خلیفہ بنانا ہے، جو اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی ناشکری بھی نہیں کریں گے اور کفر بھی نہیں کریں گے۔ اور جو اللہ کی ناشکری کریں گے اور اللہ کے احکامات سے کفر کریں گے، انکار کریں گے، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ موضوع بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ یہ خلافت راشدہ کی بات ہے، خلافت راشدہ کی یہ بات ہے، معاملہ خلافت راشدہ سے جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ ذرا اہمیت کا حامل ہے، تو لہٰذا اس کو ہم تھوڑا وضاحت کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر ان دنوں کے اندر جن دنوں سے ہم آج گزر رہے ہیں، یہ مہینہ، یہ محرم کا مہینہ، اور اس مہینے کے یہ ایام، جس ایام میں ہمارا گزر ہو رہا ہے، اور اسی مہینے کی جو کل عاشورہ جو تھا، 10 تاریخ جو تھی، وہ محرم کی 10 تاریخ کو یہ سانحہ ہوا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ اسی تاریخ کو واقع ہوا تھا، اور اب یہ جیسے ہی یہ مہینے، یہ ایام شروع ہوتے ہیں، یعنی یہ محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ، بلکہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، شیعوں کے طبقے، شیعوں کے جلسے لگتے ہیں، ان کے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کے اسٹیج سجتے ہیں، اور ان کے وائس، ان کے ذاکر وہ تقریریں کرتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کی باتیں اس کے اندر لا کر کے، اپنی طرف سے روایتیں گھڑ کر کے اس شہادت کو زیادہ ابھار کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایسی شہادت کسی کی شہادت نہیں ہوئی، ایسی جو شہادت ہے حضرت حسین کی جو شہادت ہے، گویا کہ ایسی شہادت ہوئی ہی نہیں کسی کی، اسلام کی تاریخ میں ایسی شہادت نہیں ہوئی۔ اس طرح سے لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہی شہادت ہے، کسی اور کی شہادت نہیں، بلکہ حضرت حسین کی شہادت کو لے کر کے، ان کے شہادت کے نام پر ان لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان لوگوں کو اپنے ذکر میں لاتے ہیں، اپنے تقریروں میں، اپنے وعظوں میں اور اپنے بیانات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو نہ حضرت حسین کے شہادت میں کسی بھی طرح سے ملوث نہیں ہے،
ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا ہاتھ بالکل نہیں ہے کسی بھی طرح سے، نہ ان کو جو ہے نقصان پہنچانے میں، نہ ہاتھ سے ان کو نقصان پہنچائے، نہ زبان سے ان کو نقصان پہنچائے، نہ کسی بھی طرح سے ان کو نقصان پہنچائے۔ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ یہ حضرت حسین کی شہادت سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے اور 30 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ اس کے اندر ہے، اس طرح سے بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائی، نقلی روایتوں کو چھوڑیے، اپنے عقلوں سے سوچئے۔ ہماری عقل بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی حضرت حسین جو ہے 60 ہجری میں شہید ہوتے ہیں، 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ذو النورین، ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، ان کو گالی دی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ کو گالیاں دیے جاتے ہیں، حضرت طلحہ، زبیر اور جو ہے سعد بن ابی وقاص، زبیر، طلحہ، زبیر بن عوام، ان لوگوں کو جو ہے یہ جو ہے اپنے اسٹیجوں کے جو ہے اسٹیجوں میں جو ہے ان کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ارے ان لوگوں کو کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اگر آج وہ لوگ نہیں ہوتے، اگر اسلام کے اندر ابو بکر نہیں ہوتے، اگر اسلام کے اندر عمر نہیں ہوتے، اگر اسلام کے اندر عثمان ذو النورین نہیں ہوتے، تو آج میں آپ میں مسلمان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ان لوگوں کی خدمات، ان لوگوں کی محنت، ان لوگوں نے جو ہے جو جدوجہد کی، اسلام کے خاطر اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو لٹایا، اپنے وقت کو لٹایا، اپنا سب کچھ لٹایا اسلام کو۔ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام آج یہاں پہنچا۔ میں اور آپ مسلمان بن کے اللہ کے دین کی بات کریں، ورنہ اللہ کی قسم پتہ نہیں ہماری پیدائش ہم کہاں پیدا ہوتے، کہاں کسی گنیش کی مورتی کی پوجا کرتے ہوتے، یا کسی رام کی پوجا کرتے ہوتے، یا پھر جو ہے وہ جیسس کی پوجا کرنے والے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کیا، اسلام کو یہاں تک پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام سے نوازا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت، بڑا اللہ کا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے میرے بھائیوں۔ یہ باتیں چھوڑ کر کے ان کو گالیاں دی جاتی۔ ارے کیسا ہوتا بھائی؟ ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت، حضرت حسین کی شہادت سے تقریباً 49 سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 49 سال پہلے۔ اور حضرت عمر، جس کو تم یوں کہتے ہو کہ حضرت حسین کی شہادت میں ان کا ہاتھ ہے، وہ 40 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہے، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت سے 40 سال پہلے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان ذو النورین، ارے سب سے زیادہ مظلوم، 40 دن گھر کے اندر بند کر کے ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ ارے کیا کیا باتیں کہتے ہو تم؟ اپنے اسٹیجوں سے حق بات کہو، لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، تم اسلام سے نکل جائے، اسلام کے اندر آنے کی کوشش کرو، کلمہ پڑھو، صحیح اسلام کو قبول کرو۔ اب یہ شیعہ تو شیعہ ہے، ہمارے کچھ سنی بھائی بھی ان کا دیکھا دیکھی، ان کی نقالی کرتے ہوئے، ان کے جو بیانات، ان کے جو مولویاں، شیعوں کے جو مولویاں بیانات کرتے ہیں، ہمارے سنی مولوی بھی کچھ ایسے ہیں، ان کے باتوں کو لے کر کے یہ بھی اپنے اسٹیجوں کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو سن مسلمان، پھر اس پہ سنی، وہ بھی کہتے ہیں، ان کو جو ہے بتانے ان کی شہادت کو لے کر کے بڑا جو ہے بڑا چڑھا کر کے بتایا جاتا ہے۔ پہلے جو ہے ہم تھوڑا حضرت حسین کی شہادت کو لے کر کے ہم تھوڑا پہلے سے تھوڑا مختصر طور پہ شروع سے ہم آئیں گے، اسلام کی تاریخ کو دیکھیں گے شروع سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہم دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں؟ آپ کی موت ہوئی کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کو موت ہوتا، ہمارے اہل حدیث بھائیاں بھی بات بولتے ہیں نہیں وصال ہو گیا، بولو وصال کا لفظ کہیں پر بھی نہیں آیا، بتاتے ہو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ ہاں قرآن میں آیا، موت کا لفظ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے بارے میں فرمائے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ قرآن کا انکار کریں گے؟ سمجھنے کی کوشش کرو بھائیوں، ہم جو ہے آنکھوں پہ ہمارے پٹیاں ڈالی گئی، ہمارے آنکھوں پہ پٹیاں ڈال دی گئی، ہمارا ہاتھ نہیں اٹھ رہا آنکھوں تک اس پٹی کو اٹھانے کے لیے۔
ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا مولوی حق بتا رہا ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ نے موت کا لفظ نبی کے لیے استعمال کیا. اگر تم استعمال کریں گے تو اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ انک میت و انہم میتون. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، اللہ کے رسول ہیں. کیا فرما اللہ کے رسول ہیں وہ، بس وہ اللہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. جس طرح ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں. افئی ماتا، اگر وہ مر گئے یا ان کو موت آ گئی. مات کا معنی کیا ہے ڈکشنری میں دیکھیے. ماتا کا معنی کیا آتا ڈکشنری میں دیکھیے. عربی ڈکشنری کھولیے، عربی تو اردو آپ کو ڈکشنری ملے گی. دیکھیے ماتا کا اس کا معنی کیا نکلتا ہے. ماتا یعنی مرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر نبی کی موت ہو گئی یا انہیں شہید کر دیا گیا، افئن ماتا و قتل انقلبتم، اگر یا ان کو قتل کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا، علی اعقابکم، کیا تم دین سے الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ تو اس طرح سے ایک اور دو جگہ بھی جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا آپ کی وفات کے بعد میں اب جو ہے مسئلہ خلیفے کا آیا. خلیفہ کا جب مسئلہ آیا تو جو ہے لوگ جو ہے کچھ انصار میں سے کہنے لگے کہ انصار میں سے خلیفہ بننا ہے، اور کچھ لوگ کہنے کے لئے کہ نہیں مہاجرین میں سے خلیفہ بنے گا. تو یہ اختلاف آیا. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے مہاجرین میں سے جو ہے خلیفہ ہوگا، امیر ہوگا تو مہاجرین میں سے ہوگا. لہٰذا صحابہ کرام آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ان میں سب سے پہل آنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آ کر کے بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان شیعوں نے بات اڑا دی. کیا اڑا دی؟ کہ حضرت علی کی جو ہے وہ خلافت کو حضرت ابو بکر اور عمر نے چھین لیا. ابو بکر، عمر اور عثمان نے حضرت علی کی جو ہے خلافت کو چھین لیا. چھین کر کے وہ خود خلیفہ بن گئے، حالانکہ حضرت علی کو پہلے خلیفہ بننا تھا. اسی لیے تم نے کیا کیا؟ اذان میں اضافہ کر دیا. دین میں اضافہ کرنا یہ کفر کی نشانی ہے. لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ رسول کے آگے مت بڑھو. اذان کے الفاظ صحیح حدیثوں میں موجود ہیں. انہوں نے اذان کے الفاظ میں اضافہ کر دیا، اذان میں اضافہ کر دیا. اور دین کے اندر یعنی کہ سمجھو وہ اضافہ ہے، اور دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا یہ جو ہے کفر کی نشانی ہے. تو بہرحال تو کیا بولتے ہیں کہ حضرت علی سے خلافت چھین لی گئی. یہاں پر بھی جب حضرت حسین کی بات آتی ہے، جب حضرت حسین کی بات آتی ہے تو حضرت حسین سے بھی یزید نے خلافت چھین لی. اگر ابو بکر اور عمر اس خلافت حضرت علی سے نہیں چھینتے تو یہاں یزید حسین سے نہیں چھینتا. یہ ڈائلاگ بولے جاتے ہیں یہ ان کے اسٹیجوں سے.